حبیب اللہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس کا رشتہ میرے نبی کریم سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، محبت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور ماشاءاللہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بعد الصلاۃ والسلام نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع عظیم مجاہد ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات میں پیش کروں گا، چونکہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے 20 جمادی الاولیٰ آپ کی شہادت کا دن ہے اور آج 19 جمادی الاولیٰ ہے، کل 20 جمادی الاولیٰ ہوگی، تو میں نے سوچا کہ آج ذرا ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور کیوں نہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے ساری امت کا بوجھ اپنے سر لیا اور ایک گستاخ کو، ایک جہنمی کو اور خنزیر سے بھی بدتر شخص کو غازی ملک ممتاز حسین قادری نے واصل جہنم کیا۔ یہ رب کا اعلان ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے کی کوشش کرے گا، فرمایا اولئک فی الاذلین، وہ کائنات میں ذلیل ترین شخص ہوگا۔ جس شخص نے اللہ سے جنگ کی اور اس کے رسول سے جنگ کی،
وہ کائنات کا ذلیل ترین بندہ ہے۔ میرے آقا کریم رحمت کونین کے غلاموں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی واضح پیغام دے دیا، فرمایا قیامت تک یہ سارے کافر آپس میں مل جائیں، مل کر یہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں، دین پر حملہ آور ہوں، اپنے نوکیلے دانت تیز کر کے کاٹنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کتب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرمایا لأغلبن انا ورسولی، قیامت تک جو مرضی ہو جائے غالب رہنے والا اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ رب ذوالجلال بڑا زبردست غالب ہے، اللہ رب ذوالجلال کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم رحمت کونین کے غلاموں، کائنات میں یہ اصول ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ساری دنیا بھی اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو جناب صدیق اکبر کا نام کسی مجمع میں لے کے دیکھ لے، جناب مولا کائنات کا نام کسی مجمع میں لے کر دیکھ لے، سارا مجمع اس کو داد دینے پر لگ جاتا ہے۔ کیا جو شخص مولا علی کا نام لے رہا ہے اس نے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ تم نے جب میں نے علی کا نام لینا ہے تم نے واہ واہ کرنی ہے، تم نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے؟ اگر کوئی صدیق اکبر کا نام لیتا ہے لوگ نعرے بلند کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، کیوں کہ صدیق نے ساری زندگی مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کی ہے، مولا علی نے ساری زندگی نبی کریم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ تو جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اللہ کائنات والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص جو رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال مخلوقات کے دل میں، صرف ایک انسان کے دل میں نہیں، تمام مخلوقات کے دل میں پروردگار اس کی دشمنی، اس کا بغض اور اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے گا موجودہ دور میں ایک پولیس کا کانسٹیبل کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کو ایک عام شہری بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک کانسٹیبل جب نبی کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، صرف ممتاز تھا، نام کا ممتاز تھا، لیکن جب کام ایسا کیا تو نام اور کام دونوں کا ممتاز بن گیا۔ میرے آقا کریم رحمت کونین کے غلاموں، یہ صرف آج کی سنت ہی نہیں چل رہی، یہ میرے آقا کریم رحمت کونین کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ جو بعد میں ایمان لے آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضور کے متعلق کچھ باتیں کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے والد، ہمارے دین نے والدین کی بڑی عظمتیں بتائی ہیں، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑک کر نہیں بولنا، اے والد آپ اس طرح نہ کریں، میرے نبی کے خلاف باتیں نہ کریں۔ لیکن وہ باز نہ آئے، چونکہ ایمان دل میں نہیں تھا۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، جوانی کا زور تھا، اسلام کی وہ پاور دل میں تھی، جناب صدیق نے ایسا زوردار تماچا مارا، والد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے صدیق، والد کو کیوں مارا ہے؟ کیا دین کی تعلیم تجھے نہیں پتا؟ دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنی ہے،
والدین کو جھڑک کر بولنا بھی نہیں ہے، اور تم نے اتنا زوردار تماچا مارا کہ والد زمین پر گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور دین اسلام وہ امن، وہ سلامتی کا درس دیتا ہے کہ اگر والد کافر بھی ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ جناب صدیق اکبر نے تماچا مارا، حضور نے پوچھا ہے صدیق کیوں مارا ہے؟ وہ تیرا والد ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا سنیے، عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے والد ضرور ہیں، لیکن آپ کے بارے میں انہوں نے نازیبا جملے کہے۔ وہ میرے والد ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات پر ایک حرف بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد کو منع کیا، جو مرضی کہو، جو مرضی کرو، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اگر میرے نبی کے بارے میں بات ہوگی تو ہم باپ بیٹا نہیں ہوں گے، بلکہ دین اسلام کا مجاہد اور دین کا دشمن ہوں گے۔ یہی صدیق اکبر ہے، میدان جنگ میں ہے، سامنے سگا بیٹا آتا ہے، آپ نے تلوار پیچھے کر دی، میرا والد ہے۔ اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ جناب صدیق اکبر آپ نے دیکھا میرا بیٹا ہچکچا رہا ہے، تلوار پیچھے کھینچ رہا ہے، آپ نے تلوار لی، اس کے پیچھے بھاگے۔ بیٹا جوان تھا، جوانی کی عمر میں تھا، لیکن والد سمجھ کر بھاگتا گیا آگے۔ میرے آقا کریم رحمت کونین کے غلاموں، جناب صدیق اکبر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بیٹا آگے آگے جا رہا ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا اے خدا اور نبی کے دشمن کہاں جا رہا ہے؟ آ میرے سامنے مقابلہ کر، محمد کا سپاہی تیرے سامنے آیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا ہے والد آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ جب بعد میں جنگ ختم ہوئی، جب ایک جگہ پر گھر میں اکٹھے ہوئے، کہنے لگے اے صدیق اکبر، اے میرے والد، میں نے تو آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، آپ تلوار اٹھا کر میرے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ جناب صدیق نے فرمایا بیٹا تو میرے گھر میں ہے، جب میدان جنگ میں ہے، جب تو میرے مصطفیٰ کے مقابل آتا ہے اس وقت تو مصطفیٰ کا دشمن ہے، میں محمد کا سپاہی ہوں، اس وقت تو خدا کا دشمن ہے، میں نبی کا سپاہی ہونے کے ناطے وہاں مجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی کے غلاموں، اسی صدیق اکبر کی راہ پہ چلتے ہوئے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا۔ نہیں دیکھا میرے گھر میں بوڑھا باپ ہے، 6 ماہ کا چھوٹا بچہ ہے، جوانی کی عمر ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، نہیں دیکھا میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اجڑ جائے گا۔ جب پتہ چلا کہ میرے نبی کا گستاخ اس ملک میں موجود ہے، اور یہ ویسے ہی نہیں ہوا، کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جس طرح آج کل گزشتہ دنوں میں سیالکوٹ میں واقعہ ہوا۔ اگر اس وقت اس گورنر کو قانون سزا دے دیتا تو آج ایسے واقعات نہ ہوتے۔ قانون جب اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، ہم اس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں، تو پھر عوام قانون کو ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ آج بھی اگر مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کیا جائے، ان قوانین پر عمل پیرا ہوا جائے، تو اس ملک میں ساری کائنات میں امن و سلامتی نافذ ہو سکتی ہے۔ اگر سیالکوٹ میں ان لوگوں نے بلا جرم کسی کو قتل کیا ہے تو ایک چوک میں ان کو بھی لٹکائیں، اور پاکستان کے جیلوں میں جو ناموس رسالت کے غدار، جو مصطفیٰ کے گستاخ قید ہیں، ان کو بھی اس چوک میں لٹکائیں۔ خدا کی قسم اگر امن و امان قائم نہ ہو گیا اس ملک میں تو ہمارے گریباں کو پکڑ لیں۔
میرے نبی کے غلاموں، یہ مصطفیٰ کی شریعت وہ واحد شریعت ہے جو انسان کو حقوق دیتی ہے۔ آج انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کہتی ہیں کہ انسان کو حقوق اسلام نے کہاں دیے؟ یہی انسان تھا جس کو چوکوں چوراہوں میں بیچا جاتا تھا، یہی بیٹیاں تھیں جن کی عزتیں تار تار کی جاتی تھیں، یہی بیٹیاں تھیں جن کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان بیٹیاں پیدا ہوتی زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہی اسلام ہے جس نے بیٹی کو عزت دی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی مصطفیٰ نے انسان کو عزت دی۔ یہی مصطفیٰ ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر، کعبے سے مخاطب ہو کر بلا تشبیہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یا کعبہ ان حرمت المؤمن لعظم حرمتا منکا، اے کعبے تیری عزتیں بھی بڑی ہیں۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے، دنوں کا مہینوں کا سفر کر کے تیرے پاس آتے ہیں اور بڑی عزت محسوس کرتے ہیں۔ کعبے تیرا طواف کر لیا، تیری زیارت کر لی، تیرے غلاف کو چھو لیا، تیری دیوار کو چھو لیا، تیرے اندر کوئی اگر آ گیا تو وہ پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹ جاتا ہے کہ آج ہمارے ملک کا حکمران کعبے کے اندر چلا گیا، کعبے کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے، یا کعبہ تیری عزتیں بھی بڑی ہیں، لوگ تیری وجہ سے اپنی عزت کو بڑا محسوس کریں گے، لیکن بندہ مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عزتیں کس نے دی ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے دی ہیں۔ میرے آقا کلیم کے غلاموں، غازی ملک ممتاز حسین قادری یہ ایک فرد نہیں، ایک قوم کا نام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک مجاہد کا نام ہے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔ جب آپ کو پھانسی کی طرف لے کے جانے لگے تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، لے کے جا رہے ہیں پھانسی کی طرف، گھر والوں کو ملایا، گھر والے کہنے لگے کچھ دیر ہم سے باتیں تو کر لے، لیکن ملک ممتاز حسین قادری نے کیا کہا؟ میرا انتظار ہو رہا ہے، میں نے آگے جانا ہے، میرا انتظار ہو رہا ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا، میں نے آگے جانا ہے۔ اور وہ جو جلاد تھا جس نے تختہ کھینچنا تھا، اس سے کہا کہ میں جب اوپر دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاؤں گا تب تختہ کھینچنا، تھوڑا انتظار کرنا میرا۔ اور 3 وصیتیں بھی کی کہ میری آنکھوں پر وہ جو کالا کپڑا پھانسی کے وقت پہناتے ہیں، کالا کپڑا نہ پہنانا، اور پھانسی کا جو پھندا ہے، وہ جو رسہ ہوتا ہے، میں خود پہنوں گا، کوئی شخص مجھے اٹھا کے میرے گلے میں نہ ڈالے، اور جب میں لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاؤں گا اس وقت تختے کو کھینچنا۔ کیوں کہا؟ میرے استاذ المکرم جنہوں نے غازی صاحب کو غسل دیا، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری، آپ کو پتہ تھا کہ مجھے اگر یہ پکڑ کر دونوں طرف سے اٹھا کر لے کے جائیں گے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہونے والا قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا، ڈر گیا تھا، میں خود جاؤں گا، پھندا میں خود اپنے گلے میں ڈالوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی ناموس پر قربان ہونے والے موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میرے چہرے پر وہ کالا کپڑا نہ پہننا۔ کیوں کہا؟ کہ میں مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ آئیں گے، وہ اپنا دیدار کرائیں گے، میں ان کی ناموس کے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، ان کا دیدار کروں گا، میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دینا کہ میں مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکوں۔ اور تیسری بات، آج آپ نے بھی اسکول پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے،
اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، اسکول میں جب حاضری ہوتی ہے، نام پکارا جاتا ہے یا رول نمبر پکارا جاتا ہے، تو طلباء کیا کہتے ہیں؟ یس سر یا پریزنٹ، یہی کہتے ہیں سر جی، یہی کہتے ہیں نا جی سر جی۔ ہمارے مدرسے میں جب اساتذہ کرام ہمارا نام پکارتے ہیں تو ہم عربی میں کہتے ہیں لبیک، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہیں، کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ تو ممتاز حسین قادری نے یہ کیوں کہا کہ میں لبیک کی صدا لگاؤں گا تب تختہ کھینچنا؟ گویا ممتاز نے یہ ہمیں بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ آئیں گے، آ کر فرمائیں گے اے ممتاز میری ناموس کے لیے جان چاہیے، میری ناموس کے لیے قربانی چاہیے، میری ناموس کے لیے تیری پاکیزہ جوانی چاہیے، میری ناموس کے لیے ممتاز تیرا خون چاہیے۔ تو میں کہہ دوں گا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر میری کروڑوں جانیں بھی ہوں گی آپ کے ناموس پہ قربان کر دیتا۔ تو آج غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید مجاہد ناموس رسالت، تمام اہل اسلام کی آنکھوں کا تارا، ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج کی نماز کے بعد دعا میں ان کو بھی یاد رکھیں، اور گزشتہ دنوں عظیم مداح رسول محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ساری زندگی جس شخص نے حضور کی ثناخوانی کی، اور جاہل ثناخوان نہیں تھا، جاہل نعت خوان نہیں تھا، جس طرح آج کل ہمارے سٹیج اور ہمارے جلسے جاہل نعت خوانوں کی سپرد ہو رہے ہیں، جو دل کیا کلام پڑھا، کسی مستند عالم کا ہے بھی یا نہیں، کسی مستند شاعر کا ہے بھی یا نہیں۔ شاعر تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تھے، جب نعت لکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا نعت لکھی گئی ہے۔ شاعر تو حفیظ جلندری تھا، شاعر تو مظفر وارثی تھے، شاعر تو سید نصیر الدین نصیر تھے، شاعر تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال تھے۔ ان کا کلام اگر پڑھا جائے تو بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن ہوتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب آپ نے سنتیں